ویلکم بیک. اور اب ایک چھوٹا سا جو مسئلہ ہے یوکرین اور روس کے درمیان جو مسلسل لڑائی جاری ہے اس کا بھی تھوڑا اس حق بنتا ہے, اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں. گیم پچھلے ایک مہینے سے لگتا ہے کہ پلٹ چکی ہے اور روس جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یوکرین کی تو ظاہر ہے خوب سمجھ میں آ رہا ہے, ان کا تو ملک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے صدر پوتن نے جو 4 زیر قبضہ علاقے تھے روس کے, ان کا جلدی میں الحاق کر لیا تاکہ لیگلی وہ روس کا حصہ ہوگا. جب یوکرینی ان پہ حملہ کریں گے تو روس یہ کہہ سکے گا دیکھو دیکھو ہمارے علاقے پہ حملہ کر دیا ہے, حالانکہ وہ یوکرینی علاقے ہیں اور لہٰذا ہم جو ہیں وہ کھلا اور ایک اور نیا اقدام کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ جب سے ان علاقوں کا الحاق ہوا ہے خود روسیوں کو بھی نہیں پتہ کہ ان کی حد بندی کہاں تک ہے. کرملن کے جو ہیں ترجمان دمیتری پیسکوف, ان سے پوچھا صحافیوں نے کہ بھائی صاحب یہ تو بتا دیجئے یہ جو 4 علاقے ہیں ان کی حد بندی کیا؟ کہنے لگے جی طے ہو رہا ہے, ابھی ہو جائے گی, آپ کو کیا جلدی ہے. انہی میں سے ایک علاقہ ہے جنوبی یوکرین میں ہے خیرسون کا, اس کا بھی الحاق ہو چکا ہے, مگر اس وقت یوکرینی افواج وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ 30 کلومیٹر دور ہیں اور روسی فوجی جو ہیں 25,000 کے قریب وہ آس پاس کے علاقوں میں ہیں. خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ گھیرے میں نہ آ جائیں, لہٰذا وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل یا اس سے پچھلے دن جو مشرقی شہر ہے ڈونیٹسک ریجن کا اسٹریٹجک ریلوے ہب اسے کہا جا سکتا ہے, اس کا شہر کا نام ہے لیمان. وہاں جو الجزیرہ بتا رہا ہے کہ روسی فوجیوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں, یوکرینینز کی بھی لاشیں ہیں, لیکن یوکرینی روسی لاشوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے فوجیوں کی لاشیں جو ہیں اٹھا کے لیتے جا رہے ہیں. وہاں کا جو ذمہ دار تھا کرنل الیگزینڈر لیپن, روسی جو کمانڈر تھا, وہ 2 دن پہلے ہی اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر منتقل کر لیا, فوجیوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا. تو جو چیچنیا کے رہنما ہیں جو پوتن کے بڑے مضبوط الائی ہیں, رمضان قادریف, انہوں نے کہا ہے یہ تو بڑی بےغیرتی کی بات ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کرنل لیپن جو ہے وہ وہیں پہ مر جاتا, جگہ نہ چھوڑتا. کوئی اس طرح کی مطلب ہے کہ آپس میں بھی کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے. ہمارے ایک سابق ساتھی اور ٹی آر ٹی کے سینئر کورسپونڈنٹ علی مصطفیٰ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو یوکرین کی دائی ہیں, بہت عرصے وہاں رہ کے ابھی واپس آئے ہیں. بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ کا جو تجزیہ تھا وسط اللہ صاحب وہ بالکل 100% ہے. ہم آج سے تقریباً 7 یا 8 مہینے قبل ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. میں یوکرین میں تھا اور آپ اور مبشر صاحب اور زرار پاکستان میں بیٹھ کے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی کس طرف یہ چیز جا رہی ہے اور کتنے یہ کروٹیں لے چکی ہے یہ چیز, یہ داستان پچھلے 7-8 مہینے میں وہ ہمارے سامنے ہے. مگر ایک چیز واضح ہے کہ مختصر الفاظ میں رشیا کی بہت بری طرح لگنے والی ہے, اور آلریڈی ہی شاید لگ چکی ہے, مگر اس سے زیادہ اب اگر اسی رفتار سے یوکرینین خیرسون اور اوپر لیمان اور سیویرو دونیٹسک اور لیسیچانسک کو جو علاقے چند ماہ پہلے جو انہوں نے لوز کیے تھے اور جو اب اس ریفرینڈم کے بعد بظاہر طور پہ ایٹ لیسٹ رشیا کا حصہ بن چکے ہیں, کچھ اگلے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ علاقے بھی رشیا کے ہاتھ سے جائیں گے. رشیا کی کیپیسٹی بہت ہی واضح طور پہ بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بہت بری تھی, لیکن اب تو بالکل ہی لگ رہا ہے کہ اینڈ گیم چل رہا ہے ان کچھ علاقوں میں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم وی کین ناٹ ڈسکاؤنٹ رشیا ایٹ دا سیم ٹائم. ہیونگ سیڈ آل آف دس,